صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اصلی عنہ وانا اصلی عنہ. یہ قربانی کے مسائل آپ کو اس دو علوموں میں اکثر مسائل میں نے بیان کیا ہے. کچھ مسائل کے ہیں تو ان کے بارے میں ذکر کرنا. انس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ مہینے سارا تو میں نے کہا قربانی دے گا قیمت ایک ہے یا میں دو جو کروں. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میرے لیے قربانی کرے. تو ایک قربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ حدیث کا ترجمہ ہوا. تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ میت کے احسان ثواب کے لیے آدمی قربانی کر سکتا ہے. جو آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے مارا ہے اس کے احسان ثواب کے لیے قربانی کر سکتا ہے. ثواب پہنچتا ہے. ایک معتزلہ فریق وہ یہ کہ لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو اپنا عمل کا ثواب ملے گا. دوسروں کا عمل کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا. آیات کا غلط مفہوم لے کر تو ان کے نزدیک آپ نے اپنا خود جو عمل کیا ہے اس کا ثواب ملے گا. آپ کے لیے جو حج کرتا ہے آپ کے لیے آپ کے سارے ثواب کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے مانگنے کے بعد کوئی تلاوت کرتا ہے کہ اس کا ثواب نہیں موجود ہونے. ہر انسان کو اپنا عمل کا مالی ہو جانی ہو اپنا عمل کا ثواب ملے گا. دوسرے کا عمل آپ نے کسی کے لیے قربانی کی تو اس کے لیے ثواب نہیں. یہ معاملہ اہل سنت والجماعت یہ 8 گروپ ہیں. اہل سنت والجماعت 8 گروپ ہیں. ان میں 4 مذاہب بھی ہیں. اہل حدیث بھی ہیں, تصوف والے بھی ہیں, مفسرین بھی ہیں, محدثین بھی ہیں. یہ سب کہتے ہیں بلکہ تقریباً اکثر ہوتا ہے. اس پر قائل احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا عمل کا ثواب دوسرے کو بندے کو پہنچتا ہے. خود جو عمل کیا ہے اس کا ثواب بھی پہنچے گا. اس کے ورثاء اور دوست احباب جو عمل کر کے ثواب اس کے لیے پہنچتے ہیں تو یہ احادیث میں بہت زیادہ ہے وہ ثواب بھی پہنچتا ہے. ابھی وصیت کی قربانی 2 قسم کی ہے. ایک آدمی وصیت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرے اپنے ورثاء سے دے گا اور مال بھی تیسرا حصہ سے زیادہ مرض الموت میں وہ نہیں دے سکتا لیکن اس کی وصیت کر سکتا ہے. انسان پر جب موت کی بیماری آتی ہے تو وہ حصہ اپنی جائیداد میں وہ منصرف نہیں ہوتا. تیسرا حصہ میں وہ اختیار مند ہے. پوری جائیداد میں ابھی مرا نہیں ہے لیکن موت کی بیماری لگی ہے. 2 حصہ مال میں اس مال سے اس کا تصرف نہ ہے. اس لیے تیسرا حصہ جائیداد میں اگر وصیت کی کچھ مال الگ کر کے دے دیا ورثاء کو یہ اتنے لاکھ روپے اس کی میرے لیے قربانی کر. ابھی وہ قربانی اس قسم کی قربانی ہو مال بھی چھوڑا ہے وصیت بھی کی ہے تو اس قربانی کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا. وہ گوشت پورا صدقہ کرنا خود غنی بھی نہیں کھا سکتا ہے گھر والے بھی نہیں کھا سکتے. پورا صدقہ کرنا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے. چھوٹے بچے کی قربانی ہو اس کا گوشت بھی بچہ کھائے گا. بچے کے علاوہ نہ بڑے نہ چھوٹے کوئی بھی نہیں کھا سکتے. بچہ کی جائیداد ہے پھر بھی اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن باپ نے اور احسان ثواب کے رشتہ داروں نے احسان ثواب کر اس کی جائیداد میں سے قربانی کی تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں. بچہ کھائے گا جو بچہ ہے وہ فروخت کرے کوئی کپڑے اس کے لیے بوٹ کپڑے کتابیں جو بھی ہے. وصیت کی جو قربانی ہے مال چھوڑ کر وصیت ہو اس کا گوشت کے غنی بھی نہیں کھا سکتے خود بھی نہیں کھا سکتے. ایک لوگ احسان ثواب کے لیے وصیت نہیں ہے یا وصیت ہے لیکن مال نہیں چھوڑا ہے قربانی کرتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان ثواب کے لیے کوئی کسی
کرتے ہیں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو ایسی قربانی مال نہیں چھوڑا ہے، وصیت کی ہے تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، جیسا اپنی قربانی کا حال ہے وہ اس کا بھی ہے۔ تو میت کے لیے بھی قربانی مطلب کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نماز پڑھ کر بھی ثواب پکڑ سکتے ہیں، تلاوت کر کے بھی، اور مال دے کر یہ سارے ثواب اس کے ثواب کے لیے قربانی بھی کر کے یہ جائز ہے۔ ایک یہ ہو۔ دوسری آگے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کے جانوروں میں کون سا جانور سے ہم اپنے کو بچائیں، مطلب قربانی کے لیے کون سا جانور ہم خریدیں، کون سا عیب والے کو نہ خریدیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 4 قسم جانور ان کی قربانی نہ کرو۔ اب یہ 4 قسم جانور ہیں ان کی قربانی ایک وہ ہے کہ لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو۔ کیسا ظاہر ہو؟ جو پاؤں میں درد ہے، دانا ہے، ٹوٹا ہے، وہ زمین پر جانور نہیں لگا سکتا۔ گائے، بھینس، بکری اور دھوبی زمین پر نہیں لگا سکتا تو اس کی قربانی نہیں۔ اگر پاؤں زخمی وغیرہ ہے لیکن پاؤں زمین پر لگا سکتا ہے تو اس کی قربانی زمین پر لگا کر پاؤں بھی وہ ذبح کی جگہ تک جا سکتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آنکھ پر، لیکن اس کا ایک آنکھ کا نظر تیسرا حصہ سے زیادہ نظر دیا، ایک آنکھ بالکل صحیح، دوسری آنکھ کی نظر تیسرا حصہ کم ہو تو قربانی نہیں، اور تیسرا حصہ سے کم نہ ہو، چوتھا حصہ نظر کم ہے، پانچواں کم ہے، قربانی ہو۔ اب یہ نظر کا کس طرح معلوم کرے گا؟ وہ فقہاء نے طریقہ دکھایا ہے کہ جانور کے ایک آنکھ میں کچھ عیب ہے، دوسری آنکھ صحیح ہے، تو جانور کو ایک دن بھوکا رکھے، بھوکا رکھ کر جو عیب والی آنکھ ہے اس کو چھپاؤ، اس کو چھپا کر جس کو صحیح جو آنکھ ہے اس کو گھاس دکھاؤ، کدھر تک گھاس دیکھ سکتی ہے تو پورا نظر کتنا ہے، یہاں سے دیوار تک اس کی نظر پہنچتی ہے مثلا۔ پھر یہ صحیح آنکھ کو چھپاؤ، جس آنکھ میں عیب ہے اس کو گھاس دکھاؤ، وہ کتنا مسافت میں گھاس دیکھتی ہے۔ صحیح آنکھ سے کہاں نظر آتا تھا؟ اس کے 2 حصوں سے زیادہ جگہ میں نظر آتا ہے، اس کو دور نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح آنکھ کا نظر معلوم کرنا، لیکن ابھی وہ احتیاط 2 سال نہیں کر سکتے۔ آنکھ دیکھیں، اگر آنکھ میں اوپر سفید نظر آتا ہے، آپ کو اتنا معلوم ہے کہ نظر میں فرق ہے یا ہے نہیں، تو اس کی قربانی نہ کریں، موٹی بھی ہو جیسا بھی ہو اس کی قربانی نہ کریں۔ دوسرا رسول اللہ نے فرمایا وہ بیمار، اس کی بیماری ظاہر ہو، ایک جانور بیمار ہے، بیماری ظاہر ہے تو اس کی قربانی نہ کرو۔ بیماری ظاہر ہے کہ مطلب ایک بیمار ہے، بیماری باطنی ہے، اندر پیٹ میں کوئی بیماری ہے تو باطنی عیوب مانع نہیں ہے قربانی کے لیے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ظاہری مرض ہو، ظاہری عیب کیا ہے؟ بڑے زخم نہ ہو زیادہ، اور دانے نہ ہو، اور بعض زخم ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، ظاہری جو عیب ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو قربانی ہوتی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اندر جتنا بھی عیب نکلا قربانی ہوتی ہے، اور قربانی ہو رہی ہے۔ اور عجفہ لگڑے ہوتے ہیں، عجفہ کمزور، ایک جانور کمزور ہے، لیکن کتنا کمزور ہے؟ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر جو مغز ہے وہ بھی نکل کر ختم ہوا، اتنا کمزور ہو تو اس کی قربانی نہیں۔ اور اگر ہڈیوں کے اندر مغز بھی موجود ہو تو پھر قربانی ہوتا ہے، مغز
ظاہر گوشت جتنا بھی کم ہو اس کی قربانی ہو۔ اب جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ حاضر تھا یوم النحر عید کے دن، بڑی عید کے دن میں رسول اللہ کے ساتھ حاضر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر نماز سے خطبہ کے لیے کیا نہیں تھا، اب نماز نیچے پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد خطبے کے لیے منبر میں عید کی نماز میں یہ ہے خطبہ بعد میں، جمعہ میں خطبہ کے لیے، جمعہ میں اذان اور اقامت بھی ہے، عید میں اذان اقامت نہیں کیونکہ یہ دن مقبولی ہے، جیسا نقل ہوا ہے اسی طرح کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے سلف سے ابھی تک عید کی نماز کے لیے صراحتاً احادیث میں ہے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر ابھی خطبے کے لیے منبر پر نہیں کیا تھا، منبر پر نہیں چڑھا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دیکھا، قربانی کا گوشت، تو قربانی نماز سے پہلے ذبح کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح لا یصلی اور نصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی ذبح کی نماز پڑھنے سے پہلے یا مسلمانوں کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر ذبح کیا ہے تو فلیذبح مکانہا اخری، ابھی اس کی جگہ میں اور قربانی ذبح ہے، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی ہے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے دیہاتوں میں، آج کل تو لوگ روشن خیال ہیں، نفس کے تابع ہیں، خواہش کے، وہ دیہاتوں میں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، عید بھی پڑھتے ہیں دیہاتوں میں، بعض جگہوں میں جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، جمع ہو کر عید کی نماز پڑھتے ہیں، شاہد لوگ ہوتے ہیں، تو اور پر جہاں جمعہ واجب نہیں وہ لوگ خوش ہمیں ابھی جمعہ پڑھتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے، ویسے فرض نماز میں خراب کرتے ہیں، ایسے دیہاتوں میں جہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی تو اس میں صبح نکلنے کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر بھی صبح نکلنے کے بعد قربانی ذبح کر سکتے۔ ابھی لوگوں کو اس بارے میں کافی اشکال ہے، لوگوں کو اشکال ہے اس طرح، ابھی یہ شہر میں ایک ٹیم نہیں ہوتا ہے مساجد کا، ایک مساجد کا ٹیم الگ ہوتا ہے، تو کون سی مسجد میں عید کی نماز ادا ہو تو قربانی ہوتی، نماز کے بعد خطبہ سے پہلے اگر قربانی ذبح ہو تو جائز ہے، نماز سے پہلے قربانی ذبح ہو تو وہ جائز نہیں۔ ابھی کون سی مسجد کی نماز، یہ تو 50 یا 100 مساجد ہیں، تو فقہا نے یہ لکھا ہے ایک شہر میں کئی جگہوں میں کئی مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، کسی بھی ایک مسجد میں عید کی نماز ادا ہو گئی پورے شہر میں قربانی چاہیے، اپنے محلے کی مسجد میں ادا ہونا ضروری نہیں، ایک بات۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ شہر میں ہوتے ہیں ان کی قربانی دیہات میں ہوتی ہے، یا آدمی دیہات میں ہے قربانی شہر میں ہے، یا ایسا ہے کہ ایک آدمی ثواب زیادہ ہونے کے لیے حرم میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، سارے عبادتوں کا حرم میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو زیادہ تر ثواب کے لیے ایک آدمی یہاں سے پیسے بھیجتا ہے مکہ میں کسی کو کہ میرے قربانی وہاں کریں تاکہ لاکھ قربانیوں کا مجھے ثواب ملے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جائز ہے یہ بھیجنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے اور ادھر پاکستان سے قربانی وہاں بھیجا ہے ایک دن بعد میں عید ہوتی ہے، تو آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے، شہری ہے، وہاں عید کی نماز بھی ہو گئی، لوگوں نے نماز بھی پڑھی اور قربانی بھی ذبح کی، تو یہ عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح ہو گئی، کیا یہ ہوگی؟ یا مثال کے طور پر امریکہ ہے اور برطانیہ ہے، ادھر سے لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے قربانی ادھر رشتہ داروں کے پاس پیسے بھیجتے ہیں، وکیل بناتے ہیں،
قربانی کرے، اور ادھر قربانی اور ان کی نماز بہت فرق ہے، بہت مطلب تقسیم تاخیر بہت ہے، بعض جگہوں میں 8 گھنٹے 4 گھنٹے 9 گھنٹے یہ فرق ہے۔ تو ان صورتوں میں کیا ہے؟ یہ قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی ہے قربانی کرنے والا مالک، ایک اس کی قربانی ہے، آدمی جس جگہ میں ہو اس کا اعتبار نہیں، قربانی جس جگہ میں ہو اس کا اعتبار ہے۔ اب آدمی تو یہاں ہے، قربانی مکہ میں بھیجا ہے، وہاں سبب ہوتی ہے، تو وہاں ادھر کے عید کی نماز سے پہلے قربانی وہاں ذبح ہو گئی، کیونکہ قربانی وہاں تھی، وہاں عید کی نماز کے بعد ذبح کیا، اگرچہ وہ بھیجنے والے نے تو عید کی نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ جائز ہے۔ شہری آدمی ہے، قربانی دیہات میں ہے، تو اس کی قربانی صبح سویرے دیہات میں ذبح کر سکتے، دیہاتی آدمی ہے قربانی شہر میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ آدمی دیہات میں ہے وہاں عید نہیں، تو ادھر عید کی نماز سے پہلے اس کی قربانی ذبح کرے، یہ تو دیہات کا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب قربانی کا اعتبار، قربانی جس جگہ میں ہوتی ہے اس جگہ کا اعتبار، آدمی کا اعتبار نہیں۔ آدمی ذکر بھی ہے، قربانی جہاں موجود ہو وہاں عید کی نماز کے بعد اس کی قربانی ذبح ہو، اگر اس نے خود عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے دوسرے دن پڑھتا ہے تو وہ قربانی اس کی ہوگی۔ ایک یہ کرتے ہیں لوگ، بعض لوگ مثال کے طور پر افغانستان میں میرے بہت زیادہ تھے، جہاں مسلسل جہاد ہو گئے ہیں، پہلے روس کے ساتھ جہاد تھا، پھر امریکہ کے ساتھ جہاد تھا، اب بھی وہ سکون میں نہیں، کبھی نہ کبھی کچھ حملہ ہوتا ہے، تو وہاں یتیم اور بیوے بہت تھے، تو پاکستانی تھوڑا سا بہانہ نہیں کیا، پاکستان کے لوگ تھوڑا سا بہانہ نہیں کیا مانگنے کا، وہ پیسے مانگے کشمیر کے لیے، کشمیر کا عوام کے لیے چندہ دے تو یا قربانی کا پیسہ دے تو ہم وہاں بھیجیں، یا قربانی کا پیسہ میں قربانی دے دو، ہم افغانستان میں یتیم اور بیووں کو وہاں ذبح کرتے ہیں، ان کو گوشت۔ اگر کوئی آدمی قربانی اپنے ایک دو ایک چیزیں قربانی یا دماغ والا آدمی کے ساتھ بھیجتا ہے، پیسہ دیتا ہے، وہاں میرے طرف سے آپ وکیل ہیں، وہاں قربانی خرید کر ذبح کرو، کشمیر میں ذبح کرو، ادھر ذبح کرو، فلسطین میں ذبح کرو، جدھر بھی متصل ہو گئے، یہ کام جائز ہے، لیکن ہم نے تعلیم کیا ہے وہاں سے جو ذبح کرنے والے ہیں وہ لوگوں سے پوچھا ہے۔ ادھر اخبارات میں آتا ہے کہ کتنے ہزار قربانیاں فلاں ادارہ نے، فلاں گروپ نے، فلاں آدمی نے افغانستان میں بھیجا، اور ادھر جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے ان کا جو متولی، اس سے پوچھا ہوئے کہ ہم نے یہ قربانیاں نہیں پڑھی، ادھر اخبار میں ہیں، پیسہ بھی لیتے ہیں اور اخبارات میں بھی آتا ہے، خارج میں وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ یہ جو چندے کرتے ہیں افغانستان میں سلسلہ آیا ہے، اس کے لیے بھی چندے شروع ہوئے، یہ چندے بھی یا قربانی کے پیسے بھیجتے ہیں، یہ پاکستانیوں میں خیانت بولتے، فراڈ بولتے، یہ مال جمع کرتے ہیں، وہاں سے ہم نے تعلیم کیا وہ پہنچا نہیں، کوئی آدمی خود بھیجے یا کسی طرح بڑا سوال ہوتا ہے، لیکن اکثر مانگنے والے وہ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، وہ آنے پہنچا سکتے، وہ سب سیاسی لوگ بھی مانگتے ہیں اور بھی مانگتے ہیں، یہ پہنچتا نہیں، یہ چندہ نہیں پہنچتا، یہ قربانی بھیجتے ہیں، یہ بھی اعتماد کا آدمی ہو، صحیح آدمی ہو، اس کو وکیل بنا کر اپنے قربانی کا پیسہ دے دے، وہ دنیا کے جس قرآن میں آپ کو قربانی کرتا ہے صحیح، آپ بھی ایک نماز سے پہلے ذبح کرے، بعد میں ذبح کرے، وہ ہے میں نے آپ کو کہا مسئلہ ہے، یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ، باہر ملک میں ان کی نماز بعد میں ہوتی ہے اور ہماری نماز پہلے ہوتی ہے، یا ان کے پہلے ہوتی ہے ہمارے بعد میں ہوتی ہے، اور ان کی قربانی کا کیا ہوگا، یہ لوگوں کو کافی شک ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں
فجر کی نماز پڑھی ہو جائے، اگر وہ قربانی کی جگہ میں عید کی نماز نہیں ہو گئی یا آپ نے پہلے صبر کی تو قربانی نہیں ہوتی ہے، دوبارہ کریں۔ ایک اس سال بہت پیش ہے مسئلہ، پہلے کم ہوتا تھا، ابھی روز مہنگائی بھی ہے اور لوگوں میں لالچ اور حرص بھی زیادہ ہے، اور چوری کے جانور بھی فروخت کرتے ہیں اور قسم کے کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی جانور تاجر لوگ یا گھر کا جانور ہے وہ فروخت کرتا ہے، فروخت کیا کچھ لوگوں کا پیسے بھی لے، اور کوئی آدمی ملا اس کو نے کہا کہ سستا فروخت کیا، اس کے قیمت زیادہ ہے، زیادہ دے گا، وہ جا کر واپس کرتا، وہ آدمی جا کر واپس کرتا ہے۔ ایسے 10-12 قربانیاں شیئر بیچ کر دوبارہ واپس کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ خریدنے والے یہ اگر اور جانور کو پسند آئے، پہلے تو خریدا ہے یہ واپس کرتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں۔ اگرچہ لکھا ہے مالدار آدمی جس پر قربانی واجب ہے، ایسی ضرورت پیش آئی وہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن تبدیل میں شرط یہ ہے پہلی جانور کی قیمت زیادہ ہے، دوسرے خریدار اس کی قیمت کم ہے، تو پہلی جانور کی جو قیمت زیادہ ہے وہ سودا کم ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ ظاہر پیسہ سودا کرے۔ اگر کتنے پیسوں میں خریدا ہے دوسری جو پہلے خریدا ہے تب تو سودے کی ضرورت نہیں۔ اور فقیر آدمی اختلاف بہت ہے اس مسئلے میں، اور علماء نے یہ لکھا ہے ایام النحر میں قربانی خریدتے ہیں تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایام النحر یا 10-11 بار ان کو ایام النحر کہتے ہیں، اور اس سے پہلے خریدا ہے تو تبدیل ہو سکتی ہے بعض علماء، لیکن یہ بات اتفاقی ہے بہتر نہیں، قربانی تبدیل کرنا غنی آدمی کے لیے بھی بہتر نہیں، اور فقیر کے لیے بالکل جائز نہیں۔ فقیر جب خریدتا ہے قربانی نقلی قربانی خرید کے ہی وہ نظر ہوتا ہے، وہ لازم ہوتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو یہ تبدیل کا کام نہ کرے، اس میں نقلی قربانی والا جو ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کا روز زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ دنوں میں آدمی ڈھونڈتا ہے قربانی کے 3 دن، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ مغرب تک قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ 12 ذوالحجہ کے مغرب کے بعد قربانی نہیں، اگر چاہے ہم تصویر ملتے رہتا ہے لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی اشکال ہے کہ سودا میں ایک دن عید پیری ہو گئی بڑی عید، اور ادھر ہم بعد میں کرتے ہیں، تو سودا کے اعتبار سے ادھر کا جو 12واں دن ہے سودا کے حساب سے، اکثر دنیا کے حساب سے یہ 13واں ہوتا ہے، ہمارے حساب سے تو 12واں ہے لیکن سودا کے حساب سے یہ 13واں ہوتا ہے۔ 13 ذوالحجہ میں قربانی نہیں ہوتی۔ یہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ امداد المفتی نے مسئلہ ذکر کیا ہے، بہت لمبا تفصیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی مذہب 3 اماموں کا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، اور اکثر مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ دنیا میں ایک جگہ چاند نظر آیا پوری دنیا والوں کا روزہ فرض ہے۔ یہ اختلاف مقالے معتبر نہیں ہے روزہ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں اور نماز کے بارے میں اختلاف مقالے معتبر ہیں۔ قربانی اور نماز کے لیے معتبر ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا ابھی قربانی کے لیے ان کا جو وہ حساب ہے وہ الگ شمار ہوگا، ہمارا الگ شمار ہوگا۔ جب الگ شمار ہوا تو وہ اپنے 12ویں تاریخ تک قربانی کرتے ہیں، ہم بھی اپنے حساب سے 12واں تاریخ کے مغرب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ روزہ کے بارے میں، رویت جان کے دیکھنے کے بارے میں اختلاف مقالے کا اعتبار نہیں ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا بھی فرق ہو دو ملکوں میں، ایک ملک میں نظر آیا سب پر روزہ لازم ہے، افطار بھی لازم ہے، لیکن بڑی عید میں ہر وہ اختلاف مقالے معتبر ہے۔ اگر اختلاف ہے صورت نکلنے میں
ان کی عید الگ ہوگی، ہمارے عید الگ ہوگی۔ ابھی ہم 12واں تاریخ سوچے کہ 13 تاریخ ہوتی ہے اور ہمارے پاکستانیوں کی 12ویں تاریخ ہوتی ہے، تو آپ اپنے حساب سے 12ویں تاریخ تک قربانی کر سکتے۔ اور جیسا نماز کے لیے، نماز کے اوقات میں بھی اختلافی مطالب معتبر ہیں، قربانی کے لیے بھی اختلافی مطالب معتبر ہیں۔ ان پہ وہ 12 کے بعد نہیں کر سکتے، ہم ان کے جو 13 تاریخ ہے، ہماری 12 تاریخ ہوتی ہے، اس میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا، مہنگائی کی وجہ سے قربانی آدمی نے نہیں خرید سکتا، یا جانور نہیں ملا، یا جانور خریدا گم ہوا اور خریدا، اور خریدنے کے بعد پہلا جانور بھی ملا، تو کیا کرے گا؟ وہ بھی قربانی کے لیے خریدا تھا، دوسرا بھی قربانی کے لیے خریدا، تو کہتے ہیں غنی آدمی تھا تو پہلا خریدا ہے، دوسرا خریدا ہے، یا تیسرا بھی خریدا ہے، 10 بھی خریدا ہے، ایک سے قربانی کرے گا، باقی اس کی ملکیت رکھ یا فروخت۔ اگر نقلی قربانی ہے، اس نے ایک خریدا گم ہوا، دوسرا خریدا وہ بھی گم ہوا، تیسرا خریدا، پہلے 2 جو گم ہو گئے وہ بھی ملے، آدمی ہے غریب فقیر ہے، قربانی واجب نہیں ہے، وہ 3 ذبح کرے گا، وہ مالدار ہے وہ 1 ذبح کرے گا، یہ فقیر جب 3 خریدا 3 ذبح کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہدایہ میں صاحب اندر دماغ میں مسئلہ ہے، وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی جب خریدتا ہے تو خریدتے ہی وہ نظر ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، لازم نہیں تھی قربانی، لازم نہیں تھی، غریب پر قربانی لازم نہیں ہے فقیر پر، اس نے خریدا تو ہوا کہ اپنے اوپر لازم کیا، نظر ہو۔ ابھی 3 خریدا تو تینوں نظر ہوتے ہیں، تینوں ضرور، اور غریب کے خریدنے سے وہ نظر نہیں، اس کے ذمہ پر واجب ہے، لیکن 3 دن میں بھی نہیں کر سکا، یا جانور نہیں ملا، یا مہنگی تھی، یا کسی وجہ سے مریض تھا، تو 3 دن ختم ہو گئے، تو پھر بکری کی بکرا، درمیانی بکرا اور بکری کی قیمت ادا کریں۔ 3 دن کے اندر اگر قیمت ادا کرے، میں قربانی نہیں کر سکتا ہوں، کسی طلباء کو فقراء کو کہتا ہے آگے قربانی کے رقم ہو، قربانی نہیں ہوگی، ذمہ داری نہیں ہو۔ 3 دن میں اگر کروڑ روپے بھی دیتا ہے قربانی کے بدلے میں، وہ قربانی کا نائب نہیں، وہ جائز نہیں۔ 3 دن کے بعد جتنے بھی ذبح کریں وہ قربانی نہیں۔ 3 قربانی کے ایام میں ذبح قائم ہو، صدقہ نہیں، پیسہ نہیں دے سکتا۔ 3 دن گزرنے کے بعد قیمت بکرا، درمیانی بکرے کی قیمت دینا لازم ہے، ذبح نہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں دے رہا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، نابالغ جو قربانی کے لیے میں نے ذکر کیا ہے آپ کو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن والدین نے اس کی زیادہ تھی چھوٹے بچے کی اور ثواب کے لیے کیا، شوقین لوگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی قربانی کرتے ہیں، اگر آپ نے مال سے کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بچے کا مال لے کر قربانی خریدا ہے، قربانی کی ہے، یہ تیل بھی تھا، گوشت نہ کھاؤ، خود بچہ جتنا کھا سکتا ہے کھائیں، باقی فروخت کریں، اس کے لیے کپڑے وغیرہ خریدیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ بھی غلط مشہور ہے لوگوں میں، ایک گھر میں اکٹھے کھانا پینا اکٹھے، کھانا پینا اکٹھا ہے، 3-4 بھائی رہتے، تو ہر بھائی 10-10 ہزار روپے، 5-5 ہزار روپے جمع کرتے، والدہ کے پاس، والد کے پاس، یا ایک بھائی کے پاس جمع کرتے، پھر ایک قربانی خرید کر قربانی کرتے۔ یہ قربانی پیسہ سب نے دیا، سب کی طرف سے یہ قربانی ہے، یہ ابھی یہ بالکل غلط، امام مالک صاحب کا یہ قول ہے، لیکن اس کا بھی یہ ضعیف قول ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے، یہ امام مالک صاحب کا ایک ضعیف قول ہے، رجوع سمجھو، اس کا بھی قریب قول اور ہے، ورنہ 3 اماموں نے کہا، امام مالک صاحب کا بھی ایک قول ہے کہ ایک قربانی ایک سے زیادہ آدمی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ابھی یہ حدیث لوگ شکوک ووٹ ڈالتے ہیں لوگوں کو، پھر
پوری امت میں جس نے قربانی نہیں کی ہے ان کے لیے وہ ایک قربانی رسول اللہ نے پوری امت کے لیے کی ہے، تو ایک گھر والوں کے لیے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں سمجھتے ان کو آج ظاہر کے لیے صرف ظاہر سمجھتے ہیں، حقیقت کو بالکل نہیں سمجھتے۔ ایک ثواب بخشنا ہے، ایک قربانی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے، نفلی اپنی ایک قربانی کرتے اس کا ثواب پوری امت کے لیے بخشتا تھا۔ آپ بھی ایک قربانی کرتے اپنی نفلی، ایک واجب قربانی، ایک نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب پورے گھر والوں کو، پوری امت کے لیے، جس کے لیے بھی بخشنا چاہتے ہیں بخشے، لیکن ایک کی قربانی سب کی طرف سے نہیں ہوتی۔ باپ بہن بھائی اپنی شریک ہے تو ایک قربانی کافی نہیں ہے، زیادہ کا اندازہ لگائیں، یہ زیادہ تقسیم کر کے ہر ایک پر اپنا حصے کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے۔ اگر سے تقسیم نہیں کی ہے سارے بہن بھائی قربانی کریں، اگر زیادہ تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ قربانی کے مثال کو نہیں پہنچتا ہے، کم ہے، تو ایک پر بھی قربانی موجود نہیں، ایک بھی نہیں۔ باپ اور بیٹے، باپ بیٹے شریک ہیں، دیکھو اصل کاروبار ہے باپ کا، بیٹے بڑے ہو گئے باپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہوگی، لیکن اصل سرمایہ باپ کی ہے، بیٹے وہ کام آگے چلاتے ہیں، تو جتنے بھی زیادہ، جتنی بھی زیادہ ہو وہ ایک قربانی ہے باپ کا، کیونکہ باپ کی جائیداد میں بیٹا کاروبار کرتا ہے یا باپ کے ساتھ ہو کر کاروبار کرتا ہے، اور باپ کے عیال میں ہو، کھانا کھینا باپ کے ساتھ ہو، تو بیٹے کی حیثیت مزدور کی ہوتی ہے۔ ابھی باپ کے کاروبار میں بیٹے آگے وہ کاروبار بڑھاتے ہیں، جتنے بھی بڑھاتے ہیں بیٹے، یہ باپ کے مزدور شمار ہوں گے، مزدور شمار ہو گئے تو یہ جائیداد کے مالک نہیں ہیں، مالک وہ باپ ہے۔ بیٹا جتنی بھی کمائی کرتا ہے باپ کے ساتھ شریک، باپ کے سرمایہ سے، تو وہ باپ کی جائیداد ہے، یہ اس کا وہ ہوگا، مزدور ہوگا۔ بیوی شوہر کے ساتھ جتنی محنت کرتی ہے، بیوی بھی مزدور کی حیثیت ہے، اور بیٹے اور بیوی پر قربانی لازم ہے۔ آپ بیٹوں کا اپنا کاروبار ہے، تو باپ زندہ ہو یا نہ ہو، باپ پر الگ ہے، بیٹوں پر الگ قربانی ہے۔ بیوی کی اپنی جائیداد ہے، شوہر مالدار ہونے سے بیوی پر قربانی نہیں ہے، بیوی کی اپنی جائیداد ہے تو قربانی لازم ہے۔ قربانی کے جو نصاب ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، آسان پسند اور بہت آئے، بعض ایسے لوگ ہیں اپنے کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے کو مشہور کرنے کے لیے یا لوگوں پر احسان ڈالنے کے لیے کہتے ہیں سونے کا جو نصاب ہے 7.5 اس کی قیمت کو قربانی کریں، اور چاندی کا حساب یا درہم 200 درہم کا نہ لگائیں۔ وہ موبائلوں میں، وہ نیٹ میں بھی آتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، ان کے پاس حوالہ نہیں ہے کوئی بھی، وہ کہتے ہیں یہ حرج ہے، امت کے یہ حرج ہے، نفس قربانی بھی حرج ہے، پھر یہ کہو بس قربانی نہ کرو، حرج مال خرچ ہوتا ہے، بس قربانی بھی حرج ہے۔ حج کتنا حرج ہے، کتنے لاکھ میں حج ہوتا ہے، حرج ہے، پھر حج بھی نہ کرو۔ اپنے سے کوئی بھی دین میں آسانی طلب کرے یا اپنے سے سختی کرے، حوالہ نہ ہو، کتاب نہ ہو، یہ قطعاً جائز نہیں۔ قرطبی تفسیر قرطبی میں عبداللہ بن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے، کوئی آدمی اپنے سے مستحب مسئلہ بھی بناتا ہے اپنے سے، تو اتنا گناہ ہے گویا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ یہ مسائل وحی سے نبی پر وحی آتی، تو نبی آگے مسائل بتاتا، آپ مسائل بتاتے ہیں تو آپ پر بھی وحی آتی، وحی کہ اپنے کو نبی کا ایسے مسائل سے گریز کرے، اپنے سے نہ بڑھا کر۔ وہ جو پرانا پہلے سے نصاب آیا ہے، 200 درہم کی قیمت موجود ہو، کتابیں موجود ہو، کپڑے موجود ہو، فرنیچر موجود ہو، 200 درہم، 52 تولہ چاندی یا 200 درہم، یہ ہے سونے کا ایک مارکیٹ۔
زکات کا حساب الگ ہے، اولان حول بھی شرط ہے، سال گزرنا بھی شرط ہے، اور قربانی میں قربانی سے 10 تاریخ سے پہلے 9 ذوالحجہ کو کسی آدمی کو ووٹ ملا، پیسے دیے، کسی نے دے دیا، غنی ہوا، دوسرا دن قربانی کرے گا اور زکات نہیں دے گا، کیوں؟ زکات کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جب مالدار ہوا 1 دن پہلے، دوسرا دن قربانی کرے، اسی طرح بالغ 1 دن پہلے بالغ ہوا، زیادہ چیز نہ بالغ 1 دن پہلے بالغ ہوا قربانی کرے، 1 دن عید سے پہلے مسلمان ہوا وہ بھی قربانی کرے، 7 دن پر گزرنا شرط نہیں۔ بعض جانوروں کے دانتیں غصے ہوتے بالکل نیچے، اس کی قربانی نہ کریں۔ جسم پر آج کل پنجاب سے کوئی جانور آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جسم پر اتنے دانے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت قابل اکل نہیں ہوتا ہے، کھانے کا نہیں ہوتا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہوتی نہیں۔ بالکل یہ بھی مسئلہ ہے، یہ پیٹ میں بچا ہو جانور کہتے ہیں بکری ہو گائے جو بھی ہو، پھر اس کی کہتے ہیں قربانی نہیں ہوتی، یہ اپنے سے بنائے۔ کتابوں میں مسئلہ ہے، اگر بابا نے بچہ ذبح کرنے کے بعد پیٹ پھاڑ کر بچہ بھی نکالو، اس کو بھی ذبح کر اور ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کرو، لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی، کتابوں میں کہتے ہیں بچہ بھی ذبح کرو، وہ بھی، لیکن اکثر یہ ہے جو غالب نہ ہو وہ بہتر ہے۔ آج یہ بچہ دودھ کی اوروں کا فائدہ ہے، اور بعض لوگ ہڈیاں فروخت کرتے ہیں، ہڈیاں فروخت کرنا قربانی کا یہ جائز نہیں، قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں، یہ اجرت میں دینا جائز نہیں، اور مزدوری میں دینا جائز نہیں۔ اچھا، اب نوکر جس سے وہ نوکر کام کرتا ہے، کسائی وغیرہ، اس کو اجرت میں گوشت، چمڑا، سر، پائی یہ نہیں دے سکتا ہے اجرت میں۔ ابھی ان دنوں کے جو روزے تھے، پہلے میں نے آپ کو حدیث بیان کیا کہ ان دنوں میں 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ کو تو روزہ نہیں ہوتا، 10 ذوالحجہ سے پہلے 9 روزے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر تھا، اور 9 ذوالحجہ کا جو آج عرفے کا ہے یہ بہتر ہے، جو عرفات میں حاجی وقوف کرتے ہیں جمعے والے دن، یہ ایک روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ابھی کل ہمارا ذوالحجہ 9 ذوالحجہ کل ہے پاکستان والوں کا، تو قربانی کے لیے اختلاف مطالعے معتبر ہیں، قربانی کے لیے ہم کل سے حساب کرتے ہیں، لیکن کفایت المفتی میں لکھا ہے، مفتی بحاد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دنیا میں کسی ایک جگہ میں عید اور عید ہو تو دوسری جگہ میں روزہ نہ رکھے، اس سے سوال ہوا تھا، ہم ہندوستان میں روزہ رکھتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، وہ ہمارا جو 9 ذوالحجہ ہوتا ہے وہ اکثر دنیا میں عید ہوتی ہے، تو یہ عید کے دن روزے کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے جواب میں لکھا ہے دنیا میں ایک جگہ میں عید ہو تو دوسری جگہ میں روزہ نہ رکھے، عید کے دن روزہ ممنوع ہو، اس لیے بہتر یہ تھا جس نے آج روزہ رکھا ہے وہ اتفاقی روزہ تھا، آج ان کے ساتھ یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ میں وقوف کرنا، اور بعد میں نہیں کیا انہوں نے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، وہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، قربانی کا کھال اور ناک وغیرہ نہ کرنا مستحب ہے، عادت گناہ ہے، اور ایک گوشت کے تقسیم کا مسئلہ ہے، گوشت کا تقسیم کا جو مسئلہ ہے یہ مستحب ہے، آپ نے قربانی ہو یا وصیت نہیں کسی کے احسان اسلام کے لیے آپ نے قربانی کی ہے یا نبی کے لیے قربانی کی ہے، یہ گوشت کا 3 حصے کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے، 3 حصے کیا تو ثواب ہے، 3 حصے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ثواب کب زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے، جس نے قربانی نہیں کی ہے ان کو گوشت دے دے، جتنا زیادہ صدقہ کرتے ہیں وہ بہتر ہے، کوئی کنجوس ہے یا گھر میں لوگ زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہے نہیں دے سکتا ہے تو گناہ بھی نہیں، اور کنجوسی سے نہیں دیتا ہے، قربانی میں پھر بھی فرق ہے، لیکن دینا ہے۔ ایک کھاد خود بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسا گوشت خود استعمال کرتا ہے،
کھال خود استعمال کر سکتا ہے۔ اگر بیچا کھال کو اس کی قیمت سے صدقہ کرنا فرض ہے۔ کھال بیچ کر قیمت خود استعمال نہیں کر سکتا، کھال خود استعمال کر سکتا ہے، اس سے رسیاں نکالتا ہے یا اور بھی بناتا ہے تمام، لیکن فروخت کیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا وہ لازم ہے۔ اکثر لوگ مدارس میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے، علم میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے۔ قربانی کی کھالیں مدارس کے طلباء کو دیں، جو علم کے لیے دیتے ہیں، ان سے پھر بھی اپنی حصہ لے اپنے طلباء کو دیکھیے۔ اچھا، اور نفلی قربانی کوئی کرتا ہے تو مسئلہ یہ لکھا ہے نفلی قربانی نہ کرے، اس کی قیمت صدقہ کرے تو ثواب زیادہ۔ اور تکبیر تشریف ہے، کل 9 ذوالحجہ ہے ہمارا، صبح کی نماز سے تکبیر تشریف پڑھنا ایسی واجب ہے مالدار لوگوں پر جیسا قربانی واجب۔ وہ تکبیر تشریف یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے۔ بلند آواز میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعی تکرار کا قائل ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھو، لیکن احناف مرتبہ واحدۃ ایک دفعہ کے قائل ہے، ایک دفعہ یہ۔ گھروں میں عورتیں بھی پڑھیں، دیہاتی بھی پڑھیں، شہری بھی پڑھیں، اکیلا نماز پڑھتا ہے پھر بھی پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر بھی پڑھیں، وہ سیکھیں۔ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام مینڈا ذبح کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اکبر کہا، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ یہ تینوں کے کلمات اللہ کو پسند کے خلوص سے بولا تھا انہوں نے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جاری اور نمونہ کے طور پر وہ عمل پر واجب کیا ہے۔ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کے 10 تک یہ آپ پڑھ سکتے۔ ایک عید کی نماز، عید کی نماز انشاءاللہ 7:15 بجے ہوگی۔ اگر تیاری نہیں ہو گئے 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، باقی 7:15 بجے وہ عید کی نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ